نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 27 تک ہم نے کر لیا تھا. انشاءاللہ آیت نمبر 28 سے شروع کریں گے اور تھوڑا سا پیچھے سے جوڑیں گے. ذکر کیا جا رہا ہے قیامت کا کہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے کس قدر نقصان میں ہوں گے، کتنے شرمندہ ہو رہے ہوں گے. آخرت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ جو ذلت ان کو فیس کرنی پڑے گی قیامت کے دن، اس کا آغاز تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے ہی شروع ہو جائے گا. دراصل آخرت کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب دنیا میں آخری سانس لے لیا جاتا ہے، وہیں سے آخرت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. غیب کے پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، حقائق منکشف ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اب یہ دنیا میں یہ کافر، یہ مشرک، یہ مر رہے تھے. الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ کہ جن کو فوت کر رہے ہیں فرشتے. تتوفاہم الملائکہ، فرشتے فوت کر رہے ہیں. ظالمی انفسہم، اور جن کو فوت کیا جا رہا ہے ان کا کیا حال ہے؟ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں. اور جب بھی ظالمی انفسہم آتا ہے مطلب ہے کہ عقیدے کی گڑبڑ کی تھی انہوں نے. یہ اعمال کے لیے عام طور پہ نہیں آتا ظالمی انفسہم، زیادہ تر عقیدے کی گڑبڑ ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جب اللہ پر بھروسہ نہیں ہوگا اور اللہ پر اعتماد نہیں ہوگا یا اللہ پر ایمان ویسا نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے، تبھی اعمال بھی پرابلمٹک ہوں گے. سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتے لوگوں کو فوت کریں گے کس حال میں؟ اس حال میں کہ ظالمی انفسہم، اپنے اوپر وہ ظلم کر رہے ہوں گے. اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے کہا تھا انا کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بڑے ہی کمزور بنا کے رکھے گئے تھے. تو پھر فرشتے ان سے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے اس کے اندر. تو وہ بھی کیوں ان کو سزا ملی؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ پختہ نہیں تھا، اور غلط عقیدہ ہی پھر غلط اعمال کو جنم دیتا ہے. جیسا بیج ہوگا ویسا پھل ہوگا. تو اب یہاں تو ذکر ہے مشرکوں کا اور کافروں کا کہ اپنے اوپر انہوں نے بڑا ظلم کیا، اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیا. اور ظاہر جو حق نہیں دیتا وہ ظالم ہوتا ہے. ظالم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ حق مارنے والا ظالم ہے، جھوٹ بولنے والا ظالم ہے، بے انصافی کرنے والا، obviously حق مارنا، بے انصافی کرنا ظالم ہے. تو کافر سے بڑا ظالم اور ہے کون؟ اللہ کو اللہ کا حق نہیں دے رہا. اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، اور کہتا ہے نہیں میں تو نہیں مانتا. شکریہ تک نہیں کہنا چاہتا. ہم مائنڈ کر جائیں، ہم کسی کو 2 دن کھانا کھلائیں اور وہ ایک لفظ شکریہ کا نہ بولے، ہم کہیں کہ دیکھو ذرا اس کے اندر تو کوئی سینس آف جسٹس ہی نہیں ہے. یہ تو کم از کم شکریہ بھی کہہ دیتا مجھ کو تو کافی تھا، شکریہ بھی نہیں کہنا چاہتا. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ ہم کھلائیں پلائیں اور ہمارا دشمن بنے. تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے اور اللہ کے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے، خصیم و مبین، اللہ کے بارے میں جھگڑے شروع کر دیے. اور ظالم کیوں ہیں یہ؟ سب سے بڑی کائنات کی سچائی، اللہ کا وجود، اللہ کا ہونا، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا مدبر ہونا، سب سے بڑی سچائی کو جھٹلا دیتے ہیں. اس لیے ظالم ہے. ہو سکتا ہے کل کو کوئی پوچھے آپ سے کہ کافروں کا کیا قصور ہے، وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کے خیال میں جھوٹا انسان کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے برا ہوتا ہے. تو کہیں گے کافروں نے سب سے بڑی سچائی کو جھٹلایا ہے، وہ جھوٹے ہیں اس لیے جائیں گے جہنم کے اندر. ہم سے کوئی جھوٹ بولے ہم کہیں گے اس کو جہنم میں جانا چاہیے، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا. تو جو اللہ سے جھوٹ بول رہے کچھ نہیں ہونا چاہیے ان کا، وہ کیسے اتنے اچھے ہو گئے بھائی کہ مخلوق سے سچ بولیں اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں؟ اور اللہ کو حق نہیں دیا اللہ کا انہوں نے. وما وہ آتا ہے نا انہوں نے اللہ کو حق نہیں دیا جیسے اللہ کا حق تھا. اللہ تعالیٰ کی اللہ کا شکوہ ہے، یہ اللہ کی شکایت آتی ہے قرآن کے اندر.
تو اس لیے یہ بڑے ظالم ہیں. تو اب ان کو فرشتے آئیں گے، ان کی جان وصول کر رہے ہوں گے، کفر اور شرک کرتے ہوئے مر رہے ہیں. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ. تو انہی کافروں کا ذکر ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں، فوراً سرنڈر کر دیتے ہیں. القوا السلام، سلامہ سرنڈر کر دینا. ایکچولی اسلام کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹو سرنڈر. کیا سرنڈر کیا ہم نے؟ اپنی مرضی سرنڈر کر دی ہے اللہ کے آگے کہ اللہ اب میری زندگی پر میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ تیری مرضی چلے گی. جہاں تو نے فکس کر دیا ہے کہ تمہیں یہاں پر یہ کام کرنا ہے، وہاں مجھ کو پسند آئے نہ آئے اللہ میں تیری مرضی کروں گی. اور جہاں چوائس مل گئی ہے کہ چاہو تو یوں کر لو، سیب کھا لو یا مالٹا کھا لو، وہاں میں اپنی مرضی کر لوں گی. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ سور نہیں کھا سکتے، غیر ذبیحہ نہیں کھا سکتے، تو مجھے کتنی بھی ٹیمپٹیشن کیوں نہ ہو رہی ہو میں نہیں کھا سکتی. یہ ہے دراصل سرنڈر کر دینا. تو زندگی میں تو یہ بغاوت ہی بغاوت کرتے رہے، ریبل ہی رہے، اور اب اللہ کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں. بٹ اٹس ٹو لیٹ، ٹو لٹل ٹو لیٹ کہتے ہیں نا، بہت تھوڑا کیا اور بہت دیر کے بعد کیا. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، پھر یہ ڈگیں ڈال دیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، سرنڈر کر دیں گے. اور کیا کہیں گے؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، کہیں گے ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. فرشتوں کو دیکھتے ہی سارا غرور ان کا پانی پانی ہو گیا. پیچھے تو بڑے متکبر تھے، اب گڑ گڑائیں گے کہ ہم پر رحم کیا جائے، ہم تو تابع فرما بردار ہیں، ہم نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں. یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ؟ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ فرشتوں کو دیکھ کے جھوٹ؟ جی ہاں، عادت اسی کا نام ہے، عادت چھٹتی نہیں ہے. تو اس وقت بھی جھوٹ بولیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت میں بھی مختلف مراحل پر ان کا جھوٹ سامنے آئے گا. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اپنی عادتوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے، اپنی پرسنالٹی کے ساتھ ہی. تو سوچیں ہمیں کتنا پاک کرنا ہے اپنے آپ کو. اور یہ پاکی آ نہیں سکتی جب تک اللہ کی قدر نہ کریں. ہم شکوے کی بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ نے شکوہ کیا ہے، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہیں کی انہوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. بہت بڑا قصور انسان کا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قدردان بنائے. اللہ کی بھی قدر کریں، مخلوق کی بھی قدر کریں، اپنی قدر کریں، اپنے آپ کو ویلیوبل سمجھیں. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں. اللہ نے جنت بنائی میرے آپ کے لیے، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی. اور جو اللہ کی قدر نہیں کرتا سچی بات ہے اپنی قدر نہیں سمجھتا. بات یہ ہے. تو اللہ کی قدر نہیں کری، شخصیت اس طرح ڈیولپ نہ ہو پائی جو کہ جنت کے قابل بنتی. بہت بری بری عادتیں رہ گئیں. ان میں سے ایک جھوٹ کی مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ہم تو کچھ برا کر ہی نہیں رہے تھے. تو بہت زور کی ڈانٹ پڑے گی ان کو. بلا، فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، خوب اللہ جانتے جو کچھ تم کرتے رہے تھے. کنتم تعملون، ایک آدھ غلطی کی بات نہیں ہے کہ کوئی سلپ آف دا ٹنگ نہیں. تم ریگولر اللہ کے خلاف باتیں کرتے تھے. تم کفر کو نہ صرف خود اڈاپٹ کیے بیٹھے تھے بلکہ لوگوں کو بھی تم انفیکٹ کرتے تھے اپنی تقریروں سے اور اپنی کتابوں سے اور اپنی بحثوں سے. اور لاجک دیتے تھے تم کہ اللہ کا تو وجود ہے ہی نہیں. اور کتنے لوگوں کو بھٹکایا ہوگا. کنتم تعملون، جو تمہارا سٹائل تھا، جو تمہارا کنٹینیوس عمل تھا، اللہ خوب علم رکھتا ہے تم کیا کرتے رہے. تو لہٰذا اب نتیجہ سامنے آ گیا. امتحان میں بری طرح فیل ہو گئے. سمپل امتحان تھا، بالکل بہت آسان. وہی پاس نہ کر سکے. اوپن بک ایگزام، کھلی کتاب سامنے تھی، ٹیچر موجود تھا اور اس میں بھی کامیاب نہ ہوئی. امیجن کریں کہ آپ کو یہ ٹیسٹ دیا جائے کہ یہ پیپر ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ آپ کو ٹیسٹ دیا جائے آپ کو سارے سوال بتا دیے جائیں. آپ نے ایگزامز دیے ہوں گے نا اپنے او لیول، اے لیول یا میٹرک یا پی ایچ ڈی یا میڈیسن، وٹ ایور. امیجن کریں کہ پیپر آؤٹ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے پیپر آؤٹ کروانے کے لوگ رشوتیں دیتے ہیں، کتنے کتنے پیسے دیتے ہیں. تو ٹیچر نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو یہ سوال آنے. ٹھیک ہے، آپ تیاری کر لیں گے نا.
آسان ہو گیا نا. اس کے بعد جب پیپر آیا ٹیچر نے کہا کتاب کھول کے رکھ لو, اوپن بک, اور آسان ہو گیا. پھر ٹیچر نے کہا کہ دیکھو تم جواب لکھ رہے ہو, ایک جواب تمہارا 10 آؤٹ آف 10 کے قابل ہوگا, ایک تمہارا 7 آؤٹ آف 10 کے قابل ہوگا. تو میں کیا کروں گا کہ میں تمہارے سارے جوابات کو تمہارے بیسٹ جواب کے مطابق مارک کروں گا. میں 7 نہیں دوں گا, میں تم کو ان سب 7 اور 6 والوں میں تم کو 10 آؤٹ آف 10 دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جواب تم نے ایسا دیا تھا جس میں تم کو 10 آؤٹ آف 10 ملے تھے, اور آسان ہو گیا. پھر ٹیچر یہ کہے گا کہ تم نے جو مسٹیکس کی ہیں, جو غلط جواب تم نے لکھے, اگر تم اس غلط جواب کے بعد سوری کہہ دو نا مجھ کو آ کر کہ آئی ایم سوری, مجھ سے غلطی ہو گئی, تو میں ان تمہاری ساری مسٹیکس کو, ساری غلطیوں کو میں کریکٹ کر دوں گا, اور پلس اس پہ تم کو میں ایڈیشنل نمبر بھی دوں گا. پلس پوائنٹس بھی ملتے ہیں نا بچوں کو, ایڈیشنل مارکس مل جاتے ہیں بعض دفعہ کسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کی وجہ سے. یہ کہا کہ تمہاری ساری غلطیاں, صرف تم کو سوری کہنا ہے بس. تمہیں کہنا ہے کہ ٹیچر آئی میڈ اے مسٹیک, پلیز فارگیو می. تم اتنا اگر کہہ دو گے تو تمہاری جتنی مسٹیکس ہوئی ہیں میں سب کو چینج کر دوں گا اور ان کو نمبر دے دوں گا تم کو میں ان کے. اور آسان ہوا کہ نہیں؟ اور پھر کوئی فیل ہو مجھے بتائیں. تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ وما ظلمناہم, ہم نے تو ظلم نہیں کیا ان کے اوپر, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, یہ تو اپنی ہی جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے رہے. ایسے امتحان میں کون پاس نہیں ہوگا؟ وہ پاس نہیں ہوگا جو پاس ہونا ہی نہیں چاہتا. سمپل. تو اب نتیجہ ان کا سامنے آ گیا, کہہ دیا جائے گا ان سے فادخلوا ابواب جہنم, اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. اور ہم نے پڑھا تھا سورہ حجر میں کتنے دروازے ہیں جہنم کے, لہا 7 ابواب, اس کے 7 دروازے ہیں. جہنم کی وسعت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا. مختلف دروازوں سے اپنے درجات کے حساب سے, اعمال کے حساب سے ان کی گریڈنگ ہوتی چلی جائے گی اور اس میں وہ گرتے چلے جائیں گے. اور کتنے عرصے کے لیے؟ خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے, کبھی نہیں نکلو گے, نہ عذاب کم ہوگا. فلبئس مثوى المتکبرین, بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. صرف تکبر نے ان کو اللہ کے آگے جھکنے نہیں دیا. دلائل کی کوئی کمی نہیں تھی, ہر چیز اپنے وجود سے, چاہے وہ ایک ایٹم ہو یا وہ کوئی گیلیکسی ہو یا ان کا اپنا وجود ہو یا خلا ہو یا سمندر کی اتھاہ گہرائیاں ہوں یا نیند کا معاملہ ہو یا جاگنے کا معاملہ ہو, ہر چیز پکار کر ایک انتہائی رحمان رب اور خالق کے وجود پر شہادت دے رہی تھی. لیکن صرف تکبر کی وجہ سے نہیں مانا انہوں نے. کیوں؟ ان کو اللہ کی اطاعت نہیں کرنی تھی. اگر مان لیتے کہ ہاں خالق ہے, ہاں مالک ہے, تو بات ماننی پڑتی. یہ کسی کی مرضی پر چلنے کو تیار نہیں تھے, بس اپنی مرضی من مانی کرنی تھی. اتنے متکبر. تو یہ بتائیں کہ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ مشرک کافر سے کہہ رہے ہیں. یاد رکھیں خلد کا داخلہ کفار کے لیے ہے, مومن کے لیے نہیں ہے. منافقوں کے لیے اور کافروں کے لیے. مومن کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا. یہ بہت سی احادیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ گناہ گار مومن اپنے گناہ کے حساب سے جہنم میں سزا پا کے بلا آخر نکال لیے جائیں گے. جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, یا جس نے صدق دل سے زندگی میں صرف ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا, وہ بھی نکال لیا جائے گا. اب ہم لا الہ الا اللہ تک کیوں رک رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کا اضافہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو تمام انسانیت کو اس وقت اپنے تصور میں لا رہے ہیں. لوگوں نے اپنے نبی کو مانا تو تھا, اپنے رسول کو مانا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کو بھی مانا تھا, صدق دل سے انہوں نے اعتراف کیا تھا, لیکن عمل نہیں کیا, پھر زندگی گناہوں میں گزار دی.
تو بقدر گناہ عذاب دیا جائے گا، پھر بالآخر نکال لیے جائیں گے. اور یہ خلد کا داخلہ پھر صرف کفار کے لیے ہے اور منافقوں کے لیے ہے. مشرک، کافر اور منافق وہی رہیں گے اس میں. اچھا جی، تو فرشتے کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کافر سے یا مشرک سے. ظاہر یہ تو مکی صورت ہے نا، تو نفاق کا تو ذکر نہیں ہے یہاں پر. کس وقت کہہ رہے ہیں؟ کس وقت کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، جوڑیں نا آپ سلسلہ، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ. جب ان کو موت دے رہے ہیں، جب ان کی جان لے رہے ہیں، جب موت آ گئی ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں ان سے؟ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں. اس سے کیا پتہ چلا کہ مرتے ہی عذاب ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ برزخ کے عذاب پر دلیل ہے. لوگ کہتے ہیں برزخ کا عذاب کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو بالکل ثابت ہے. فار ایگزامپل کوئی اگر آپ سے پوچھتا ہے، دلیل مانگتا ہے، پر سورہ نحل آیت 29 کی دلیل دے سکتی ہیں، اور کے اور بھی دلائل آئیں گے. اب آگے کنٹراسٹ کے طور پہ ذکر کیا، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ. دوسری طرف متقیوں سے پوچھا جاتا ہے کیا چیز تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یعنی obviously اس میں بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ موت کے وقت ہی یہ پوچھا جائے گا. تو نیک لوگ کیا جواب دیں گے؟ قالوا خیرا، وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری. تو بڑی خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو آج قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے. قرآن کی تعریف کرنا یہ بھی کتنی بڑی نیکی ہے. اس کو اپریشیٹ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کتاب اتاری ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. کہیں گے خیرا، خیر ہی خیر اتارا ہمارے رب نے. تو ایسے لوگوں کا انجام تو یقیناً بہت اچھا ہوگا. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اسی طرح نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. اچھا ہم کہیں کہ نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت نیک لیکن دنیا میں تو بھلائی نہیں ملی ان کو، ہے کہ نہیں؟ سمیہ رضی اللہ عنہا، یاسر رضی اللہ عنہ مثال کے طور پہ کتنے مظالم سہے انہوں نے تو اسلام کا عروج نہیں دیکھا، تو دنیا میں حسنہ کیسے ملی ان کو؟ ذرا بتائیں تو. موت کہاں آتی ہے؟ دنیا میں کہ قیامت کے دن؟ دنیا میں ہی آتی ہے نا. قبر کہاں ہے؟ دنیا میں ہی ہے نا. تو یہاں ان کے لیے حسنہ ہی حسنہ ہے. کتنی دیر کی تکلیف اٹھائی ہوگی سمیہ نے یا یاسر نے؟ چلے ہم لگا لیں اس کہ بہت سے بہت میں بھی 15 دن، چلے بہت سے بہت مہینہ، چلے بہت لگا لیں تو سال یا 2 سال یا چلے 3 سال. دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ آلموسٹ 1450 سال. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ڈیٹ لکھی ہوئی ہماری 1442، آلموسٹ 1450 سال ہو گئے. حسنہ ہے ان کے پاس کہ نہیں؟ قبر میں کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہوں گی، برزخ میں موت کے وقت کیا خوشخبری ان کو دی گئی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا ہی میں ان کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا اصبر آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے. تو یہ بھی کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا دنیا میں، تو آپ بتا سکتی ہیں کہ دنیا صرف زندگی کا نام نہیں ہے، موت کے بعد بھی دنیا ہی میں رہتے ہیں. اور قبر میں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور سب سے بڑی نعمت کیا کہ بخشش کا پتہ چل جائے کہ اللہ نے بخش دیا ہم کو، اللہ راضی ہو گیا ہم سے. اور قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے نیک لوگوں کے لیے، اور گناہ گاروں کے لیے جہنم کی کھڑکی ایک طرح سے کھول دی جاتی ہے جہاں ان کو عذاب ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، یعنی اور آپ نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے اور ہمیں دعا سکھائی ہے. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے قبر کا عذاب. اور اللہ اگر تم کو قبر کا عذاب سنوا دے، تم تو روتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ، تم کھانا پینا چھوڑ دو، تم بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو، یعنی زندگی کا پلیجر ختم ہو جائے گا تمہارا. تو اللہ کا کتنا کرم ہے، دیکھیں کہ اللہ نے غیب کے پردے نہیں اٹھائے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے غیب کے پردے ڈالے ہیں، تو ہم کم از کم ایک نارمل زندگی گزار پا رہے ہیں، ورنہ ہم نارمل زندگی شاید نہ گزار پاتے. تو جن لوگوں نے اچھا کیا ان کو اس دنیا میں بھلائی ملے گی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ
یاسر، سمیہ، حمزہ جیسے لوگ بھی دنیا میں رہے اور چلے گئے رضی اللہ عنہم، جنہوں نے اسلام کا عروج نہیں دیکھا. اور ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور ابو ہریرہ اور عبداللہ بن مسعود اور بلال رضی اللہ عنہم جیسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بہت مشکلات اٹھائیں، بہت قربانیاں دیں اور پھر بڑا عروج بھی دیکھا. بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے بھلائیاں دیں، مال غنیمت دیا، ملک دیے ان کو، کیا کچھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. تو دونوں ہی مثالیں ہم کو ملتی ہیں. بہرحال ان دی اینڈ ہے خیر ہی خیر مومن کے لیے. تو دنیا میں بھی بھلائی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر تو ضرور ان کے حق میں بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا. تو بہت ہی خوبصورت اللہ نے ایک تصویر کھینچی ہے متقیوں کی زندگی کی، ان کے عمل کی، عقیدے کی اور ان کے انجام کی. جب بھی متقیوں سے دنیا میں بھی پوچھا گیا تو چاہے لوگوں نے مخالفت ہی کیوں نہ کی دنیا میں، چاہے مذاق اڑانے والوں میں وہ کیوں نہ گھرے رہے، بلا جھجک انہوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ نے بہترین تعلیمات نازل کی ہیں. میرا اور آپ کا یقین پختہ پکا ہونا چاہیے اس بات پر کہ جو اللہ نے فرما دیا وہی حق ہے، اور دنیا کا جو فلیور، دنیا کا جو موسم ہے، جو اس وقت پولیٹیکل سلوگنز ہیں، یا دنیا جس چیز کو اس وقت ٹھیک سمجھ رہی ہے، اگر تو وہ قرآن سے کلیش کر رہا ہے تو قرآن ہی بہرحال اپر ہینڈ رکھے گا، ڈومیننٹ تو قرآن ہی ہوگا. ہم تو رواجوں کے پیچھے، فیشن کے پیچھے تو نہیں چینج ہو سکتے. نعوذ باللہ قرآن کوئی فیشن تھوڑی ہے کہ کبھی یہ ہو گیا اور کبھی وہ ہو گیا. نہیں، ہر حال میں ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ کہنا ہے کہ جو قرآن کا فیصلہ ہے وہ صحیح ہے. چاہے وہ کچھ کہتے رہیں، لاز آف انہیریٹنس پر وہ اعتراض کرتے رہیں، وہ کسی اور بات پہ اعتراض کرتے رہیں، وہ عبادات کے بارے میں کچھ کہتے رہیں، وہ زکوٰۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، جو مرضی ان کو کہنا ہے کہیں. ہم کہیں گے کہ اللہ ہی نے خیر نازل کی ہے، خیر اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے. تو یہ ایمان اور تعریف جو انہوں نے، جو ایمان وہ رکھتے تھے اور جو تعریف وہ کرتے تھے قرآن کی اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات کی، تو کیا کیا تھا؟ عمل میں ڈھالا تھا. پھر اس کو جو چیز بہترین ہوتی ہے انسان اڈاپٹ کرتا ہے اس کو آبویسلی. تو خالی زبانی تعریف کر کے نہیں رہ گئے تھے، عمل کیا تھا. دنیا میں مطمئن ضمیر کے ساتھ زندگی گزاری اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے ان کے لیے. تو اب وقتی طور پہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے. جنات و عدن، دائمی قیام کی جنتیں، سدا بہار جنتیں. یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں. تجری من تحتہا الانہار، نیچے سے جن کے نہریں بہ رہی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا دنیا میں کہ ہر خواہش پوری ہو جائے. دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اب ان کے پاس کھلی آزادی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے رہیں گے. لہم فیہا ما یشاؤون، ما کے اندر آپ دیکھیں کتنا عموم ہے. کبھی کوئی حسرت دل میں اٹھے، کوئی محرومی تنگ کرے، فوراً آنکھ بند کر کے جنت کا تصور کر لیا کریں کہ میرا رب مجھ کو وہاں دے گا نا، اس سے بہت بہتر دے گا. دنیا تو بالکل ایک پیل ریفلیکشن ہے، اور اللہ نے دنیا میں نعمتیں رکھی ہیں تاکہ ہم جنت کی نعمتوں کو کم از کم تھوڑا بہت تو آئیڈینٹیفائی، پہچان تو سکیں نا، انسینٹیو تو ملے ہم کو، ورنہ کمپیریزن کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے پھلوں میں اور دنیا کے پھلوں میں نام کے علاوہ کوئی چیز کامن نہیں ہے. نتھنگ از کامن. اللہ نے انگوروں کا ذکر کیا ہے، تو انگور کیسے؟ دنیا جیسے انگور نہیں. کیسے انگور ہوں گے؟ اللہ ہمیں کھلائے. تو وہاں ڈسکس کریں گے بیٹھ کے انشاءاللہ. تو جو چاہیں گے، کوئی فینٹیسی ایسی نہیں جو حقیقت نہ بنے. اور یہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بادشاہ، امیر سے امیر انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں نے چاہا مجھ کو ملا. نہیں، کسی کو تو ساری دنیا نہیں ملی بھی تو کتنی ملی؟ تھوڑی سی ملی. اور عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. جو کانکر کر سکا، الیگزینڈر کانکر کر لیا تھا اس نے، بہت بڑا علاقہ فتح کیا. پوری دنیا تو فتح نہیں کری. اور کس عمر میں اس کا انتقال ہوا پتہ ہے آپ کو؟ کیا ایج تھی الیگزینڈر دا گریٹ کی؟ سکندر اعظم 31 سال.
31 ایئرس. کیا عمر ہوتی 31 ایئرس بتائیں؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ تو دنیا میں حال ہے. جن کو ہم گریٹ کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں بڑے سکسیزفل تھے، ان کا معاملہ یہ ہے. اور یہ جنتیوں کا ادنا سے ادنا جنتی کا یہ درجہ ہوگا، ما یشاءون، جو وہ چاہے. حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے ہمیں کہ جو آخری شخص جہنم سے نکالا جائے گا، آخری، اور آخری جو جنت میں داخل ہوگا، اس کو کتنی بڑی جنت دی جائے گی؟ 10 دنیاؤں کے برابر، equal to 10 ارتھس. یہ ادنا ترین جنتی کی جنت ہوگی. تو سوچیں کہ پھر انبیاء کے کیا درجے ہوں گے، پھر صدیقین کے کیا درجے ہوں گے، شہداء کے کیا ہوں گے، اور صالحین کے کیا ہوں گے. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اس کی خواہش کرنی چاہیے، خواہش کرنے والوں کو اس درجے کی، اس جنت کے لیے محنت کرو. کیوں مرے جاتے ہو دنیا کے پیچھے؟ سب کچھ مل جائے گا تب بھی چھوڑ کے قبر میں لیٹو گے کہ نہیں جا کر؟ دیکھا کسی کو آپ نے کہ ڈائمنڈ کا سیٹ پہن کے دفن ہوئی ہیں؟ وہ فرعون وغیرہ ہوتے تھے، وہ سارے گریو رابرز نے لوٹ لاٹ کے سب برابر کیا. ہر چیز جو ہے بے برکتی ہو گئی. وہ کیا کچھ لے کے دفن ہوا کرتے تھے، کوئی چیز فائدہ دے رہی ہے ان کو اس وقت؟ ہرگز بھی نہیں. تو وہاں جو کچھ چاہیں گے ان کو ملے گا. کذالک یجزی اللہ المتقین. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو. تو دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے، اللہ مجھے متقی بنا دے. متقی بنتے کیسے ذرا یہ تو بتائیں مجھ کو، پروسیس تو سمجھائیں ذرا مجھ کو. کیک بنانے کا پروسیس تو آپ کو آتا ہے، تب متقی بنانے کا پروسیس بھی بتائیے، ریسیپی شیئر کیجیے ذرا. جی فرمائیے. انگریڈینٹس تو بتائیں. چلیں پہلے بتائیں کہ کیک بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ انڈا، میدا، چینی ایکسیٹرا. متقی بننے کے لیے انگریڈینٹس بتائیں. ایمان چاہیے، اور اچھا، اور ہمیں ایمان چاہیے اور علم. صحیح، ہاں ٹھیک ہے، ہمیں نافع علم چاہیے. یہ بیسک انگریڈینٹس ہیں. نمبر 3 ول چاہیے. ول چاہیے ہمیں. ول کیا مطلب؟ کہ ہمارے پختہ ارادہ چاہیے کہ میں یہ عمل، یہ اس علم پر میں عمل کروں گی. بیسک تین انگریڈینٹس ہیں متقی بننے کے. پھر کیا کریں گے؟ عمل شروع کریں گے. کیسے عمل کریں گے؟ خلوص کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے نا. عمل کے اندر انگریڈینٹ کیا پڑے گا؟ خلوص کا، سنسیریٹی، اللہ کے لیے کریں گے. اور کیا ہوگا عمل میں؟ میتھڈ بتائیں مجھ کو. اچھا کیک کے انگریڈینٹس تو بتا دیے نا آپ نے بتایا کہ چینی ہے، یا آپ نے نہیں بتایا، میں نے بتایا آپ کو. چینی ہے، انڈے ہیں، میدا ہے، اور بٹر ہے. یا آپ ہیلتھ کانشیس ہے تو پتہ نہیں لوگ تیل کا بھی کیک بناتے ہیں، اللہ جانے کیسا بنتا ہے وہ. تو یہ چیزیں ہو گئی. اب کیا کیا آپ نے؟ انگریڈینٹس پوچھ لیے، اور پھر آپ نے جب نکالا تو کیک تو نہیں بنا. کیا بنا؟ آملیٹ بن گیا، یا شیرہ بن گیا، یا وہ چپاتی ٹائپ کوئی چیز بن گئی. تو ہم نے کہا بھائی یہ کیا کیا آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے کہا تو انگریڈینٹس یہ ہیں. تو ہم نے کہا بھائی میتھڈ بھی تو بتایا تھا نا. تو میتھڈ تو فالو نہیں کیا، تو کچھ بھی بنے گا، کیک تو نہیں بنے گا. اب دنیا کی سمپل چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں، اور متقی بننے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو جی چاہے، جو طریقہ میں اختیار کروں، جو مجھے اچھا لگے. ہم کہتے ہیں خلوص بہت ہے. جی بہت خلوص سے وہ انڈے الگ رکھے تھے اوون کے اندر. آملیٹ کیوں بنا؟ خلوص کی وجہ سے کیک بننا چاہیے تھا. تو کبھی خلوص کی وجہ سے کیک بنا کے کھلایا گھر والوں کو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. خلوص کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت کیئرفلی بنائیں گے وہ چیز. تو خلوص کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت کیئرفلی ہم میتھڈ دیکھیں گے، طریقہ دیکھیں گے. تو متقی کون ہوتا ہے؟ خلوص ہوتا ہے، اور پھر طریقہ اس کا ٹھیک ہوتا ہے. اور متقی بننے کا طریقہ پھر اگر کوکنگ کلاسز یا کوکنگ سے ہم کمپیئر کریں، کوکنگ کلاسز لی ہیں آپ نے کبھی؟ یا کوئی آپ نے ٹیوٹوریل یا کوئی آپ نے ویڈیو وغیرہ دیکھی ہے؟ جی ہاں دیکھی ہے. ریسیپی پڑھ کے بعض دفعہ اتنا سمجھ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا میں دیکھتی ہوں کیسے کیا یہ کام. دیکھ کے بڑا سمجھ آتا ہے. تو متقی ایسے بھی بنا جاتا ہے کہ کسی کو آبزرو کیا جائے، کسی شخصیت کا علم حاصل کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ نمونہ موجود ہے، ان کو دیکھو، نقل کرو، ان جیسے بننے کی کوشش کرو. پڑھو تم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں، ام سلمہ کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں پڑھو، ابو بکر کے بارے میں نماز کیسے پڑھتے تھے، عمر کے بارے میں تم پڑھو، علی کے بارے میں پڑھو، بلال کے بارے میں پڑھو رضی اللہ عنہم، امام بخاری کے بارے میں پڑھیں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں پڑھیں. تو ہمارے ائمہ ہیں، ایک سے ایک ہیں الحمدللہ. ہمارے تو ایک سے ایک جائنٹس موجود ہیں ہماری ہسٹری کے اندر. لوگوں کے پاس تو 2 4 ہیرو ہیں بمشکل. ہمارے پاس تو اتنے سارے رول ماڈلز ہیں، اتنے سارے ہیروز ہیں کہ چوز کرنا مشکل ہے. بھائی کس کا انتخاب کروں؟ تو تھوڑا تھوڑا سبھی سے لے لیں اور پھر نقل اتاریں، بس ان جیسے بننے کی کوشش کریں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ امیٹیشن از دا سنسیئرسٹ فارم آف فلیٹری. تو لہٰذا انہی جیسے بنیں گے تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ متقی بنتے چلے جائیں گے. تو یہ پورا پروسیس ہے، اس میں محنت لگتی ہے، اس میں پکا ارادہ کرنا ہوتا ہے اور کانشیسلی پھر یہ کام کرنا ہوتا ہے. متقی کانشیس ہوتا ہے ہر کام کرتے ہوئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جزا دے گا متقیوں کو. ابھی متقی، اب ان کا ذکر آ رہا ہے. اتنے اچھے انجام کو یہ کیسے پہنچے کہ جہاں پہنچ گئے وہاں ان کی اپنی مرضی چل رہی ہے. دنیا میں اب ان کی موت کا وقت ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. الذین تتوفاہم الملائکہ، ان متقیوں کو فرشتے یعنی فوت کرنے آتے ہیں، مراد ان کی روحیں لینے آتے ہیں. کس حال میں لینے آتے ہیں؟ طیبین، کہ یہ بالکل پاک ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. متقی طیب ہوتا ہے، متقی پاک ہوتا ہے. یہ اس کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے. پوری زندگی ظاہر باطن کا نقشہ سامنے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. پاک عقیدہ، کوئی شرک کی ملاوٹ ہی نہیں اس کے اندر، توحید ہی توحید. اخلاق بہت پاکیزہ، چغلی، غیبت، جھوٹ، حق تلفی، طنز اور طعنہ، اس سے بالکل پاک. دل بالکل پاک، دل کے اندر کوئی نفاق نہیں، کوئی شک شبہات نہیں، کوئی حسد کینہ نہیں. جسم پاک، غسل کا، وضو کا اہتمام کر کے رکھتے تھے. پاک کمائی کھاتے تھے، پاکیزہ کمائی، حلال کمائی. کماتے بھی پاک تھے، کھاتے بھی پاک تھے. بعض لوگوں پہ اتنا افسوس ہوتا ہے، بالکل حلال ذریعے سے کماتے ہیں اور حرام میں خرچ کرتے ہیں. بے حرام سے کمایا، حرام میں کیا تو چلو لوزر لوزر. حلال کمانا، حرام میں خرچ کرنا، حلال کمانا، فضولیات میں خرچ کرنا، یہ تو آپ دیکھیں نا کتنی بدقسمتی ہے انسان کی. حلال کما کر جوا کھیلنا، حلال کما کر شراب پینا، نعوذ باللہ. تو نہیں، ایسے نہیں تھے. حلال کماتے تھے، حلال کھاتے تھے، حلال میں خرچ کیا کرتے تھے. طیبین، اس حال میں وصول کر رہے ہیں فرشتے ان کو، ان کی روحوں کو آ کر کہ بالکل پاک صاف ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دنیا سے اسی طرح سے اٹھائے. اور طیبین کیسے تھے؟ کثرت سے استغفار کرنے والے بھی تو گناہوں سے پاک رہتے ہیں نا. تو استغفار ان کا کلمہ تھا، اٹھتے بیٹھتے. تو لہٰذا کوشش کریں میں اور آپ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کریں کثرت سے، اور استغفر اللہ، استغفار کثرت سے کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. تو میں اور آپ تو پھر ایٹ لیسٹ 100 دفعہ تو کریں. سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کریں جب یاد آ جائے. جتنا کر سکیں 100 ٹائمز تو پڑھ ہی لیا کریں، اس لیے کہ یہ نمبر آتا ہے حدیث کے اندر، سبحان اللہ و بحمدہ. جو 100 دفعہ پڑھے، زمین کے جھاگ، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ معاف کر دے گا. طیبین. اور طیبین کون ہیں؟ جن کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ طیبین، اللہ مجھ کو اور آپ کو اور ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اسی حالت میں دنیا سے اٹھائے. دعا کیا کر اللہ تعالیٰ موت نہ آئے، نہ مجھ کو نہ میرے بچوں کو، جب تک کہ ہم طیب نہ ہو جائیں. اللہ جب تو راضی ہو جائے تب موت آئے. اللہ موت نہ دے جب تک اللہ تو ناراضی ہو. اللہ مہلت دے، ہمیشہ مہلت مانگے اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے، اولاد کے لیے، بزرگوں کے لیے. جس کو غلطی کرتے دیکھیں دعا کریں اس کے لیے.
اور جس کو صحیح راستے پر دیکھیں اس کے لیے بھی دعا کریں کہ آج پاک ہے اللہ موت تک پاک رہے. لوگ بدل بھی تو جاتے ہیں نا, پٹری سے اتر بھی تو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے. اللہ لا تزغ, ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. آج اللہ تعالیٰ نے قرآن کھلوا دیا زندگی میں, اب اللہ نہ کرے کبھی بھی بند ہو, زندگی اس کے ساتھ گزر جائے. ہم ختم کرنے کی فکر کرتے ہیں نا, یہ فکر نہ کریں کہ زندگی میں قرآن ختم ہو جائے. دعا یہ کریں کہ زندگی قرآن کے ساتھ ختم ہو. ایسے بھی واقعات سنے ہیں کہ کوئی خاتون قرآن پڑھا رہی تھیں اور قرآن پڑھاتے پڑھاتے انتقال ہو گیا وہیں پر. ہمیں معلوم ہے, حدیث میں آتا ہے جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو بس کس حال میں بتائیں اٹھنا چاہتی ہیں, سوچیں. آنر کے ساتھ نا, عزت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے ساتھ, کہ فرشتے آئیں اور کیا کہیں, سلام یقولون سلام علیکم, فرشتے کہیں سلام تم پر, سلامتی ہی سلامتی. ادخلوا الجنہ, داخل ہو جاؤ جنت میں. کیوں؟ بما کنتم تعلمون, اس لیے کہ تم علم حاصل کرتے تھے. نہیں, بما کنتم تعملون, اس لیے کہ تم عمل کرتے تھے, کرتے رہتے تھے. ون آف عمل نہیں, پارٹ ٹائم مسلم نہیں تھے, پارٹ ٹائم اوبیڈینٹ نہیں تھے کہ مکہ گئے تھے تو بڑے اوبیڈینٹ تھے, جب میرج ہال میں بیٹھے تھے تو بالکل آپے سے باہر ہو گئے تھے. نماز پڑھ رہے تھے, جا نماز پر مسجد میں تھے تو بہت اوبیڈینٹ تھے, اور جا نماز لپٹی تو دین بھی لپٹ گیا تمہارا. نہیں, ایسے نہیں. کنتم تعملون, ہر وقت تم اچھے عمل کرتے تھے. آگے فرمایا هل ينظرون, کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ ينظرون کون انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کفار مکہ. الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اسی طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں, پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا تھا. یہ ساری باتیں کفار کو سمجھائی سنائی جا رہی ہیں کہ اب بھی سنبھل جاؤ, اب بھی سنور جاؤ. اور نہ صرف اس زمانے کے کفار کو, صرف کفار مکہ کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا, رہتی دنیا تک کے کفار کے لیے, جب تک قرآن دنیا میں موجود ہے, پکار پکار کے وہ پیغام دے رہا ہے اور لوگوں کو پکار پکار کے بلا رہا ہے اپنی طرف کہ قدر کر لو میری, انذار حاصل کر لو مجھ سے, خوشخبریاں حاصل کر لو مجھ سے, اور تم سنبھل جاؤ. دیکھو ایسا نہ ہو کہ فرشتے تم کو اس حال میں فوت کریں کہ تم گندے ہو. اپنے آپ کو طیب پاک کر لو, پاک رسول کی, قرآن پاک کی, اللہ پاک کی بات مان لو. لیکن ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ فرشتوں کو دیکھنے پر مصر تھے کہ ان کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے, مگر جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ایمان کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا, وہ تو اللہ کا فیصلہ لے کر اتریں گے. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ رسول کی بات نہ مان کر اپنے اوپر کیسا ظلم کیا تھا. تو پچھلے لوگوں کی داستان قرآن سنا رہا ہے, غور سے سنتے تو عبرت پکڑتے, عمل بدلتے. مگر جب قرآن نے قصے سنائے پچھلی قوموں کے تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ اساطیر الاولین, کہا تھا ہاں یہ ایسی سٹوریز ہیں, لیجنڈس ہیں, فیبلز ہیں, بیکار کی باتیں. تو اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ نے کیا ظلم کیا؟ اس کی ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے ابھی, ایگزامنر اور ایگزام اور ججمنٹ کا ذکر کر کے. اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا, خود ظلم کیا اپنے اوپر. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کے دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کے رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. چاروں طرف سے انہی حقائق میں گھیر لیے جائیں گے جن کو مذاق اور جھوٹ سمجھتے تھے. قبر کا عذاب, جہنم کا عذاب, قیامت کی رسوائی,
اللہ کا ان سے منہ پھیر لینا، اللہ کے دیدار سے محروم ہو جانا، کوئی معذرت پیش کرنے کا موقع نہ دیا جانا، ساری باتیں قرآن نے بتا دی تھی. دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب ہم کہہ سکتے ہیں دنیا میں دوسروں سے، دیکھا میں نے کہا تھا نا ایسے مت کرو، اور ہمیں خود کتنا افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو بات مان لیتے. تو قرآن کا یہی انداز ہمیں لگتا ہے، اتنا بڑا ناصح ہے قرآن، اتنا سنسیئر ہے. کہہ رہے دیکھو منع کر رہا ہوں نا، کہا ہے نا تم سے ایسے مت کرو، جس نے پہلے تم جیسے کام کیے وہ ہلاک ہوئے. سمپل اگر آپ سے میں کہوں کہ بھئی زہر مت کھائیں، جس نے زہر کھایا، جس نے سائنائڈ پیا وہ ہلاک ہوا. اور کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سائنائڈ پیے تو ظاہر ہے پھر کوئی کیا کہہ سکتا ہے اس کو. اور تو قرآن نے تو حق ہے، حقیقت ہے کہ نصیحت کا حق ادا کر دیا، لیکن انہوں نے نہ مان کے دیا. خود ہی اپنے ریپرکشنز بھگت لیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کو سنجیدگی سے لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مردوں کو پڑھ کے بخشنے کی کتاب بنا کر نہیں بھیجی گئی ہے. مردے عبرت نہیں پکڑتے، مردے استغفار نہیں کرتے، مردے نہ انذار وصول کر سکتے ہیں نہ تبشیر وصول کر سکتے ہیں. لیکن کمال ہے ہم مسلمانوں کا بھی کہ ہم نے کیا اس کو مردوں کی کتاب بنایا ہے. اور مردہ قومیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اپنی کتاب سے تعلق صرف مردوں کی حد تک رہتا ہے، زندوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو کتاب پڑھانی چاہیے شادی سے پہلے لڑکے کو اور لڑکی کو، یا کم سے کم جو شادی کے اور نکاح کے رشتے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہدایت احکامات دی ہیں، کم از کم اتنا تو بتا دیں. یہ بتائیں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، گزارا کیسے کرنا ہے. اللہ نہ کرے کل کو اگر نہیں بنتی آپس میں تو طلاق کا پروسیجر کیا ہے. 99% مردوں کو طلاق کا پروسیجر نہیں آتا ہوگا، یہ میرا برا گمان ہے. اور آپ بھی پوچھ کے دیکھ سکتی ہیں. اول تو طلاق کا لفظ سنتے ہی آپ دیکھیں ریئیکشن کیا ہوگا، لگے گا گالی دے دی ہے کسی کو. صرف اتنا پوچھ لیں کہ آپ میں سے کتنوں کو طلاق کا طریقہ آتا ہے، اور بیویاں اگر ان کی بیٹھی ہیں پھر آپ سوچیں ذرا. تو ظاہر ہے پھر ہمیں بھی حکمت سے کام لینا ہوگا. یعنی کسی نہ کسی طرح دیکھیں مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے کہ ہم کم از کم معاشرے کے اندر اویئرنیس تو پھیلائیں کہ نکاح کا طریقہ، اس کا مقصد، شوہر کا کردار، اس کی ذمہ داریاں، بیوی کا کردار، اس کی ذمہ داریاں، یہ سارا ہم سمجھائیں تو صحیح، بتائیں تو صحیح، حقوق اور فرائض. اور کبھی اگر ڈیفیکلٹیز آ گئیں، اختلافات ہو گئے، اس کا اللہ نے کیا پروسیس ہے جو کہ بتایا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس کو پھیلانے والا بنائے، قدر کریں اس کی. ہم چلیں.